دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام دین اور دنیا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور یقیناً اس عنوان کے تعلق سے آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہو سکتے ہیں، اور جب ان سوالات کے آپ کو تسلی بخش جوابات ملیں گے انشاءاللہ تو آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ جی ہاں، ٹاپک ہے تحقیق اور تقلید، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے یقیناً آپ کی ہماری جانی پہچانی ہے، مناظر اسلام ہے، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا یلدرم دامہ برکاتہم العالیہ۔ قبلہ، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم پہ آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کیا کہیے گا اس بارے میں؟ آپ حافظ طاہر قادری صاحب، قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ فقیر کو اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا، اور میں آپ کا یہ سلسلہ اکثر دیکھتا رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں، جید علماء کرام کو بلا کر آپ اہل سنت و جماعت کے عقائد کا تحفظ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس اقدام پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کے معاونین مزید پیدا فرمائے، محبین پیدا فرمائے۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ حضور، آپ کی اجازت ہو تو پھر سوالات کا آغاز کیا جی، جائے۔ بسم اللہ کیجیے۔ حضور، آغاز میں عنوان کے تعلق سے ارشاد فرمائیے گا کہ تحقیق اور تقلید میں فرق کیا ہے؟ مطلب عام آدمی کو سب سے پہلے یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ دونوں میں فرق کر پائے گا تو پھر مزید اس موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ حافظ طاہر قادری صاحب، آپ نے جو موضوع جو آج پروگرام کا رکھا ہے، اس پروگرام کا بہت اچھا وقت کی یہ ضرورت ہے جی، کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ تحقیق کیا ہوتی ہے اور تقلید کیا ہوتی ہے۔ فی زمانہ خاص طور پر جس طرح سوشل میڈیا آپ دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بہت سارے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود ریسرچ کریں، خود تحقیق کریں۔ جی، اچھا، بظاہر یہ بہت بڑی ایک خوبصورت بات لگتی ہے کہ بندہ کسی کو کہے کہ آپ جناب خود ریسرچر بنیں، لیکن ایسے ریسرچر بنیں کہ دنیا میں جتنے بھی فن ہیں وہ اساتذہ سے سیکھے جاتے ہیں، پڑھانے والوں سے، سکھانے والے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بغیر کسی سکھائے جانے والے کے بندہ سیکھ سکے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں۔ اب میں ایک نارمل سی بات کرتا ہوں عام فہم انداز میں، کہ ہمارے ہاں اسکول بچے کو پہلی کلاس سے بھیجا جاتا ہے، اور 16 سال تک کم از کم اگر ایم اے بندے نے کرنا ہے تو 16 سال اسکول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اسکول کے اندر جتنے نصاب رائج ہیں ان سب کے ترجمے بھی مل جاتے ہیں، حتیٰ کہ حل شدہ پیپر بھی مل جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اسکول بچے کو اسکول بھیجنے کی ضرورت کوئی نہیں، ہاں، گھر میں ہی بیٹھ لیں کہ اور ترجمہ بھی پڑھ لیں اور خود اس کو جو ہے وہ تیاری کر لیں، اور بلکہ اس نصاب کو جو انسان کا بنایا ہوا ہے، انسانوں نے بنایا ہے نا، جی، اس نصاب کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ طور پر اسکول بھیجا جاتا ہے، اچھے اسکول کا انتخاب کیا جاتا ہے، اچھے ٹیچر کا انتخاب کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹیوشن بھی الگ پڑھائی جاتی ہے۔ جب انسانوں کا نصاب بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصاب بھیجا ہے وہ بغیر استاد کے کیسے سمجھ آئے گا؟ اللہ بنیادی طور پر جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو کثیر مسلمان ہیں ان کے علماء یہ کہتے ہیں جی آپ ڈائریکٹ نہ پڑھیں جی، تو ڈائریکٹ نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ بغیر استاذ کے آپ قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے دنیا کی باقی جتنے بھی علوم فنون ہیں، جی، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، عملی پریکٹیکل ہوں یا تھیوریز ہوں، نظریات ہوں، بغیر سمجھانے والے کے، بغیر استاذ کے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ریسرچ اور تحقیق کا اگر یہ مطلب ہے کہ بھئی بندہ یہ اس کو اپنی زندگی لگائے، جیسے کہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے اپنی زندگی لگائی ہے، آپ اس میں دین کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کے لیے وقت دیں اور زندگی لگائیں، لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ نہ کسی سیکھنے والے سے سیکھیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں نہ ان کا کوئی استاذ ہے نہ ان کا کوئی شاگرد ہے۔ جی، تو باقاعدہ اگر ایک بندہ اپنی زندگی اس میں صرف کرے، جیسے اب 4 ریسرچر دنیا میں ایسے گزرے ہیں
جن کی ریسرچ پر عمل ہوتا ہے اسلام میں. پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہمارے جو امام اعظم ہیں سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. صحیح. پھر امام مالک بن انس ہیں, پھر حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی ہیں, پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمعین. یہ 4 ریسرچر ہیں جنہوں نے تحقیق پیش کی ہے اپنی جن مسائل میں اختلاف ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, انہوں نے دنیا کے سامنے اپنی ریسرچ پیش کی ہے. اور ان کی ریسرچ پر صدیوں سے مسلمان عمل کرتے آ رہے ہیں. اب آج اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ ریسرچ پسند نہیں, تو کم از کم پھر اس لیول کی ریسرچ بھی لے کر آئے. یعنی میں سادے سے لفظ یوں کہتا ہوں کہ یا بندہ امام ابو حنیفہ بنے یا امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلے. کیا کہنے, واہ واہ. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ امام اعظم حنیفہ جتنا علم حاصل کرتے ہیں, نہ ہی یعنی حالت یہ ہے کہ دیکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے. جی 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 جی. ایک تو نا زبانی قرآن پاک پڑھنا, زبانی بندہ جب پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے انسان ہے, اس کی زبان پھسل بھی جائے گی, کوئی لفظ آگے پیچھے بھی ہو جائے گا, بھول جائے گا. لیکن دیکھ کے بندہ جب بھی پڑھے, ان کو دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا. یعنی حالت یہ ہے کہ ایک ریسرچ بھی, ایک چیز بھی ان کو نہیں آتی ہے. لہٰذا بظاہر تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بندہ ریسرچ کرے, لیکن ریسرچ کرنے کا جو معیار ہے کہ کسی ریسرچر کے پاس بیٹھے اپنی زندگی لگائے, پڑھے, محنت کرے, کوشش کرے, اس حوالے سے. اب میں اگر بتاؤں کہ دنیا میں آپ نے کسی مثال انجینئر ہی بننا ہے تو اس سے متعلقہ آپ کو علوم فنون پڑھنے پڑیں گے, باقاعدہ کوئی استاد اپنا بنانا پڑے گا, ٹیچر بنانا پڑے گا, وقت لگانا پڑے گا. دینی حوالے سے اگر کسی نے ریسرچر بننا ہے تو جو مطلوبہ علوم اور فنون ہیں کہ اس عربی زبان کو سمجھنے کے لیے, قرآن کریم کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے, قرآن کریم کو معانی کو سمجھنے کے لیے, اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے, اس کی مفاہیم کو سمجھنے کے لیے کس قدر کن کن علوم میں غوطہ زن ہونا پڑے گا. واہ واہ واہ. پھر اعلیٰ حضرت جیسا شخص بھی جو امام اہل سنت اور تحقیق کے بے تاج بادشاہ ہیں جی, وہ بھی کہیں کہ ہم جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب ان جیسا شخص, آج پھر ہما شما ہماری اور آپ کی کیا بات ہے. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ فی زمانہ جو اللہ تعالیٰ نے فطری معاملہ رکھا ہے جی کہ 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں جی. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے جی, صاحب دلیل ہوتا ہے, اور دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو دلیل والا نہیں ہوتا. اس کا کام ہے کہ جس بندے کے پاس دلیل نہیں وہ صاحب دلیل کے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھ کر عمل کرتے رہو جو جاننے والے ہیں. واہ واہ. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا کئی مقامات پر یہی فرمایا ہے کہ ہر ایک پر علم حاصل کرنا فرض نہیں کیا. دین کی باریکیوں کو سمجھنا, دین کی پر تفقہ حاصل کرنا, گہرائیوں تک جانا ہر ایک پر فرض نہیں, اور یہ فطری طور پر ممکن بھی نہیں ہے. صحیح. اگر سارے بندے اس طرح ہو جائیں کہ ہر بندہ حافظ الحدیث ہو جائے, ہر بندہ حافظ قرآن, تو ایسا ممکن نہیں. کوئی بھی دنیا کا ایسا فن نہیں ہے جو سارے حاصل کریں گے, بلکہ نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطری ایک طریقہ رکھا ہے کہ کچھ لوگ ماہرین ہوتے ہیں. اب اگر آپ کے گھر میں ایک لائٹ خراب ہو گئی ہے, آپ الیکٹریشین کو بلاتے ہیں, الیکٹریشین آگے کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کی خراب ہے, یہاں پہ خرابی ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھتے ہیں کہ پہلے آپ ثابت کریں جی. جب تک آپ دلائل کی روشنی میں کسی کتاب سے ثابت نہیں کریں گے میں نہیں مانوں گا. صحیح. بلکہ آپ کیا کرتے ہیں اس کی بات کو جو وہ آپ کی خرابی بتاتا ہے کہ یہاں پہ خرابی ہے, اس کو مینو ان تسلیم کر کے اس خرابی کو دور کرتے ہیں کہ آپ کر دیں. تو یہ فطری چیز ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں. اب آپ کو ایک لائن میں لگنا پڑے گا جی, یا دلیل والوں کی لائن میں لگنا پڑے گا, یا ان لوگوں کی لائن میں لگنا پڑے گا جو دلائل والے نہیں ہیں لیکن ماننے والے ہیں, پیچھے چلنے والے ہیں. تو اگر تو یہ ہو کہ بھئی ایک بندے نے زندگی لگائی ہے اور اس نے زندگی ایسی لگائی ہے, اب میں اپنی بات کروں تو میں نے 20 سال مدرسے میں لگائے ہیں, 20 سال تک حفظ کے علاوہ صرف درس نظامی کو دیے ہیں, ماہر اس اساتذہ سے پڑھا ہے, پیدا میں سنی ہوا ہوں اور سارے سنی ہوتے ہیں. یہی تو مسلمانوں کا کثیر مذہب ہے. لیکن میں الحمدللہ اس لیے سنی نہیں ہوں کہ میں صرف پیدا سنی ہو گیا ہوں, بلکہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے ریسرچ کرنے کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں ساری کتابیں پڑھنے کے بعد کہ اس دنیا پر اگر کوئی حق مسلک ہے, مسلمانوں کا حقیقی گروہ ہے, تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. سبحان اللہ. یہ ہے تحقیق کرنے کے بعد کا نتیجہ. تو لہٰذا آپ کا جو سوال ہے کہ بھئی بندوں کو تحقیق کرنی چاہیے تو ضرور کرنی چاہیے, پھر اس ڈھنگ سے کرنی چاہیے جو تحقیق کا ڈھنگ ہے. حالت یہ ہو کہ بھئی بندہ دیکھ کے قرآن نہ پڑھ سکتا ہو. احادیث اب ہمارے سامنے بچے آتے ہیں کئی, تو ان سے بات ہوتی ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں, مثلا ایک بچہ ہے تو اسے میں نے کہا بھی وہ کہتا ہے میں نے خود ریسرچ کی ہے.
حالانکہ ریسرچ نہیں ہوتی، کسی کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس ویڈیو کو کیا کرتے ہیں پر وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں بھائی اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا بھی آپ نے کتنی ریسرچ کی ہے؟ تو ریسرچ کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ کہتا ہے میں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے کہا فن علم حدیث میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں، حدیث کی کتابیں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا جو مجھے تو 6 کتابوں کا پتہ ہے سیاستہ کا۔ میں نے کہا ریسرچ کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ٹوٹل کتابیں حدیث کی کتنی ہیں۔ اس میں سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستہ پڑھی ہے تو یہ 6 کتابیں ہیں جن کا زمانہ 194 سے لے کر 303 ہجری تک ہے۔ صحیح۔ امام بخاری کی پیدائش 194 میں جی، اور امام نسائی جو آخری ہیں ان کی وصال 303 میں ہوا۔ صحیح۔ یہ ان کا زمانہ ہے، ان 6 کتاب جو سیاستہ جن کو کہا جاتا ہے ان کے مصنفین کا۔ تو ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ سیاستہ میں ٹوٹل احادیث کتنی ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھی آپ مجھے بتائیں کہ سیاستہ میں احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو 2 کتابیں پڑھی ہیں، بخاری مسلم۔ ریسرچ تھوڑی اور چھوٹی ہوگی، اور چھوٹی ہو گئی ریسرچ۔ تو میں نے کہا چلو یہ بتا دیں کہ بخاری اور مسلم کی دونوں کی ملا کے احادیث کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ ہاں۔ تو پھر کہتا نہیں جی میں نے صرف بخاری پڑھی ہے، ریسرچ اور چھوٹی ہو گئی، اور چھوٹی ہو گئی۔ حتیٰ کہ میں نے کہا بھی بخاری شریف میں آپ مجھے بتائیں کہ کتنی روایتیں ہیں، حالانکہ وہ تو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے آخری اس کا، آج کل تو نمبرنگ والی کتابیں آ گئی ہیں، جی جی جی، تو آپ آخری پیج لیں گے اس پر نمبر لکھا ہوگا، اس کو پڑھ کے سنا دیں گے، صحیح، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ٹوٹل کتنی حدیث گنی ہوئی ہیں۔ وہ بھی اس کو نہیں پتا تھا۔ پھر کرتے کرتے ایک حدیث تک بات رہ گئی کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، وہ بھی رفع الیدین والی۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر یہ روایت بھی آپ مجھے پڑھ دیں نا جس زبان میں حضور نے فرمائی یا حدیث کہتے ہیں آپ اس کو، تو میں آپ کو مان جاؤں ایک روایت بھی وہ پڑھ نہیں پایا۔ آیا تھا میرے پاس یہ دعویٰ لے کر کہ میں ریسرچر ہوں، ریسرچ کر کے آیا ہوں، ریسرچ کر کے آیا ہوں، اور ریسرچ کی جو حالت ہوئی وہ یہ تھی، وہ یہ تھی۔ تو ایسے ریسرچر تو معاشرے میں گڑبڑ پیدا کریں گے، معاشرے میں کیا کریں گے، فتنہ پیدا کریں گے، خود بھی کیا کریں گے۔ ان کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ لوگ آئیں گے جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر ایسے ریسرچر ہیں تو ایسے نئے ریسرچر کی ضرورت نہیں، لیکن اگر حقیقی ریسرچر چاہیے تو وہ علماء الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور وہ آپ کو ریسرچ بتاتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب آپ کی گفتگو کے دوران یہی بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر ہر شخص ہی تحقیق کرنے لگے گا، ہر شخص ہی تحقیق کرے گا تو پھر دین میں اختلافات بہت زیادہ نہیں ہو جائیں گے۔ پھر جو ظاہر بات ہے فی زمانہ تو ویسے بھی علم دین کو حاصل کرنے کا ذوق و شوق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر جو نا یہ یلغار ہے دیگر معاملات کی، تو ایسے میں پھر بندہ کس طرح سمجھے گا کہ دین کی اصل شکل کیا ہے، کس معاملے میں حقیقت میں جو نیک لوگ ہیں، جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، جو مجتہد حضرات ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اس پر تحقیق کر کے اس نتیجے میں پہنچے گا۔ ہر بندے کی تحقیق ظاہر بات ہے کامل نہیں ہو سکتی، تو دین میں اختلافات بہت زیادہ نہیں بڑھ جائیں گے۔ بالکل 100% آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح اگر ہر بندہ ریسرچ کرے گا۔ جی اچھا، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر بندے کو یا ہر مسئلے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت وہاں ہے جہاں فطرتاً وہاں کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ائمہ اربعہ جن کو ہم کہتے ہیں 4 ائمہ، جی ان کے آنے سے پہلے دنیا میں آپ یوں سمجھیں کہ وہ زمانہ تھا کہ ہزاروں قسم کی تحقیقات سامنے آ گئی تھی۔ جی، ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس حدیث ہے، میرے پاس حدیث ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ نتیجتاً ہزاروں موقف سامنے آ گئے جی، اور ایک انتشار اور افتراق کا ماحول بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرمانا ہے۔ تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے جو ہیں سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے ان چیزوں پر اصول مرتب کیے جن میں اختلاف تھا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے سادہ سی لفظوں میں کہ تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت وہاں ہے جہاں پہ اختلاف ہے۔ صحیح، ضرورت ہے فطرتاً کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ صحیح، اب بندہ ترجیح بیان کرے گا۔ بہت اچھے، ان حضرات نے ائمہ اربعہ نے سینکڑوں موقف کو 4 موقف پر امت کو جمع کیا کہ امت میں سینکڑوں موقف پیدا ہو چکے تھے، ان حضرات کی برکت سے 4 موقف پر اتفاق ہو گیا۔ اب یہ تو خوبی ہے نا واہ واہ، کہ بھئی ہزاروں موقف تھے، ہر بندے نے اپنی تحقیق اٹھائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے ذریعے مسلمانوں کو اتحاد کی دولت، اور یہ 1924 تک جب تک خلافت عثمانیہ رہی تو یہ رہی، یہ خوبی تھی کہ اس کو کہتے 4 مسلح تھے بھئی، ہر 4 اماموں کے ماننے والے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ تحقیق کی جہاں ضرورت ہے آپ صاحب وہاں تحقیق ہوگی، خواہ مخواہ کی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ آپ ہر بندہ اس میں ایک نئی چیز بچے۔ اب نئی چیز ہے یہ، آپ مجھے بتائیں
صدیوں سے آپ اپنے والد صاحب سے پوچھیں گے، وہ کہ آپ کو اپنے دادا کا بتائیں گے، صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں کیا ہوتی ہے؟ اذان دی جاتی ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. اچھا اس پر روایت بھی موجود ہے جامع ترمذی میں. لیکن میں اس دن ایک کلپ سن رہا تھا، ایک ریسرچر محقق نئے جو آ رہے تھے، ریسرچر، جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ حدیث تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے جی، اور اس کو تو بس آپ اگر یہ کہیں کہ سنت تو نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی بندہ کان کے اندر اذان دے تو ٹھیک ہے، برکت کے لیے کوئی دے، اس کو مسنون نہیں کہہ سکتے. اچھا آگے کہتا ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر عمل ہے. امام ترمذی کیا کمنٹس دے رہے ہیں کہ اس پر مسلمانوں کا عمل ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ اذان. اچھا اس پر روایت بھی موجود ہے، صحیح، مسلمانوں کا عمل بھی. اور یہ ریسرچر کیا کہہ رہا ہے؟ آج وہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اذان تو کان میں دینی نہیں چاہیے. اللہ، صدیوں سے مسلمان کان کے اندر بچوں کو اذان دیتے ہیں، یہ طریقہ رہا. اور امام ترمذی سمجھا گئے کہ بھائی مسلمانوں کا عمل جو ہوتا ہے، اصل میں یہ کتاب میں مسلمانوں کا عمل ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ صاحب آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتابیں معاون ہو سکتی ہیں، مددگار ہو سکتی ہیں. کتاب سنت کتاب کا نام نہیں، سنت عمل کا نام ہوتا ہے. اور سنت متوارث بھی ہے اور متواتر بھی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر ہم تک ایک تواتر کے ساتھ آ رہی ہے. اس کے لیے کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے. بھئی ہم کسی کتاب کو دکھائیں گے جو 3 صدی ہجری میں لکھی گئی یا 4 میں لکھی گئی یا 5 میں لکھی گئی. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی سنت چھوڑ کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ طریقے سے مسلمانوں کے عمل کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. صحیح. تو اب یہ ایک مثال تھی کہ ریسرچر نے کیا کہا کہ اذان کان میں دینے کی ضرورت. آج آپ کو پتہ چلا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھی تھوڑے تسی لیٹ ہو گئے ہو. دسن واسطے تسی تھوڑے جے لیٹ ہو گئے، 1400 سال گزر گئے تو آج تمہیں پتہ چلے ہے. کیا بات ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہر بندہ، آپ کا بالکل آپ نے صحیح سوال اٹھایا کہ ہر بندہ اگر اٹھائے گا تو ریسرچ کچھ مختلف ہوگی. جی وہ کہے گا جی نہیں میرے نزدیک یوں ہے، جی وہ کہے گا نہیں جی میرے نزدیک یوں ہے. گھر ریسرچر پیدا ہو جائیں گے برائے نام، اور نتیجہ وہی افتراق، انتشار، لڑائی جھگڑا. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی علمی بات ہے کہ ائمہ اربعہ کے مابین جو اختلافی چیزیں ہیں، ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کچھ چیزیں اختلافی ہیں، کچھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہماری علمی چیزیں اختلافی ہیں. اس حوالے سے ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں تبلیغ نہیں کی جائے گی، صحیح، ترجیح بیان کی جائے گی. واہ 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 واہ، کمال بات ہے. سبحان اللہ. امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ وہ ہاف نعت کے نیچے باندھتے ہیں، جی بالکل. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ اناف کے اوپر باندھتے ہیں، جی، سینے پہ نہیں. واہ سینے واہ والی واہ. کوئی روایت نہیں سبحان ائمہ اللہ. اربعہ میں. سبحان اللہ. ناف کے اوپر یا ناف کے. اس لیے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں جہاں پہ یہ باب باندھا ہے جی، وہاں پہ 2 ہی چیزیں بیان کی ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھا جائے، جی، اور کچھ کہتے ہیں ناف کے. ہاں. اب یہاں پہ ترجیح امام اعظم کی اپنی ہے اور امام شافعی کی. جی، یہاں پہ تبلیغ نہیں ہے کہ کوئی حنفی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور امام شافعی کا رد کرنا شروع کر دے کہ بھائی نہیں جی یہ ان کے پاس وہ دلیل ہی نہیں تھی، جی، بلکہ وہ اپنی ترجیح بیان کرے گا. واہ یعنی واہ. ایسی تحقیق، ایسی ریسرچ جس نے مسلمانوں کو جوڑا توڑا نہیں. کیا بات ہے. یہ اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ اس تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت تھی اور ہے. اور الحمدللہ علماء اہل سنت اسی طرح آج بھی دنیا میں، آپ تو ماشاءاللہ انٹرنیشنل آدمی ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے شافعی علماء بھی دیکھے ہوں گے. جی جی بالکل. دمشق چلے جائیں، شام چلے جائیں، دیگر عرب علماء، تو وہاں پہ وہ ہر مسلک کا یعنی حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے آ رہے ہیں. تو ایسی ریسرچ جو مسلمانوں کو توڑے جوڑے نہیں، اس کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے. اور بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ گھر گھر اگر اس طرح ہوگا تو کیا ہوگا نتیجتاً مسلمانوں کا باپ اور ماں اور بیٹے کے درمیان جی فرق پیدا ہو جائے گا کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ پتر ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہم تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں. جی. ماں باپ نے اللہ کا تعارف کروایا، ماں باپ نے رسول کا تعارف کروایا، ماں باپ نے کتاب اللہ کا تعارف کرایا. اسلام کی بنیادی تھی یہ 3 ہی ہے نا، اللہ، رسول اور قرآن. یہ کس نے تعارف کروایا ہمیں؟ نہ ہماری اللہ سے ملاقات، نہ نبی پاک سے ہماری ملاقات ہے، نہ ہمارے سامنے قرآن نازل ہوا. جی. یہ تعارف کس نے کروایا ہمیں؟ ماں باپ نے کروایا. اب ماں باپ نے نماز بھی سکھائی ہے، جی، دیگر نظریات بھی بتائے ہیں. تو جن بچوں کو یہ لگتا ہے ان کی خود ساختہ تحقیق کی بنا پر کہ ماں باپ نے نماز ٹھیک نہیں بتائی یا ماں باپ نے عقیدہ ٹھیک نہیں بتایا، اللہ اکبر، تو انہی ماں باپ کا بتائے ہوئے خدا، رسول اور کتاب کو بھی چیک کر لیں دوبارہ اللہ کہ اگر وہ قرآن بتانے میں سچے ہیں
نبی پاک کا تعارف کرانے میں سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا تعارف کرانے میں سچے ہیں، تو نماز کا تعارف کرانے میں سچے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے جو مسلمانوں کو توڑے، اور یہ آج کل کی خود ساختہ جو ریسرچ ہے کہ وہ انگریزوں کی طرح اینکیں لگا کے اور وہ ٹوپیاں جی لگا کے اور ایک مائک سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے جی، یہ بھی نہیں ہے جی، یہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ بندہ جب پوچھے نا بھی آپ نے کتنا کچھ تحقیق کی ہے تو ان کی ریسرچ کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں، چھوٹی ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ساتھ ہی میں ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اپنے جو والدین کی بات سمجھائی ہوئی تھی اس سے ہٹ کر کسی کی ریسرچ جی کو جان کر اب اس کی تقلید میں ہی کہتا ہے کہ نہیں اب میں اس کو نہیں مانتا، اس کو مانتا ہوں، تو اگر وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا اس معاملے میں ریسرچ میں اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ بھائی حقیقی ریسرچ اس پر کیا ہے؟ آپ کا کر سکتے ہیں مدد؟ بندے آپ سب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تو بندہ وہ ہوتا ہے جو واقعہ ہی اس حوالے سے سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے کہ اسے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو خواہ مخواہ اس نے الگ نظر آنا ہوتا ہے، جسے انگریزی میں آج کل وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اٹینشن سیکرز، ہو کہ سارے اگر اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں ہاں تو میں تھوڑا وکھرا نظر آؤں، الگ نظر آؤں، بالکل صحیح، تو وہ تھوڑا سا منفرد نظر آنے کے لیے تو جو ضد کی وجہ سے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا تو کسی قسم کا علاج صحیح۔ ہمارا چونکہ الحمدللہ ہزاروں بچے جو ہیں ہم نے مسلک اہل سنت پہ واپس ہم لے کے آئے ہیں ملاقاتیں کر کے، الحمدللہ۔ تو ہمیں اس حوالے سے بڑا تجربہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ تو واقعہ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بات سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ماں باپ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے کہ ماں باپ ہی اصل میں ہمارے رہنما ہیں، ایسا ہی، اللہ کا سب سے پہلا تعارف ماں باپ کرواتے ہیں، صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اب میرے سامنے یہ دو کتابیں پڑھی ہیں، میں ان کو سامنے رکھ دوں اور یہاں بھی قرآن پاک رکھ دوں، تو آپ کے ناظرین میں سے بچے سے بھی اگر میں پوچھوں کہ یہ کس کی کتاب ہے یہ، تو وہ کہے گا یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کیا ہے؟ انسان کی کتاب۔ تو یہ بھی فرق ہمیں کس نے سب سے پہلے بتایا؟ ماں باپ نے بتایا۔ اور قرآن کریم کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر انسان کو ریسرچ کا حکم نہیں دیا، صحیح، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ مخالفت کیا ہے؟ ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کیا، صحیح، سبیل المومنین، صحیح، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں اور جہنم کی طرف اس کے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم جہنم میں ڈالتے ہیں، اور جہنم بہت برا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے بھی ہر انسان کو ریسرچ کرنے کا یا تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عام آدمی کو یہ حکم دیا کہ جس طرح مسلمانوں کی کثیر تعداد عمل کرتی ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، اس کے مطابق چلتے رہو۔ صحیح۔ اب صراط الذین انعمت علیہم سے بات واضح ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ماں باپ کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ ماں باپ اگر یہ کہیں، اگر تو ایسا بندہ ہے جسے واقعتاً ضرورت ہے جی، کہ وہ کچھ نہ کچھ اس نے ریسرچ کی ہے، کچھ چار باتوں کی اس کو سمجھ ہے، تو اس کو سمجھانے سے یہ ہوتا ہے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً وہ کہتا ہے کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ نماز حدیث میں نہیں ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نماز ماں باپ نے ہمیں سکھائی ہے، تو جس طرح قرآن پاک کے حق ہونے پر ہمارے پاس دلیل صرف اور صرف یہی ہے کہ ماں باپ نے بتایا ہے اور مسلمان مانتے ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور آخری پیغمبر ہونے پر سوائے ہمارے پاس اس میں دلیل صرف مسلمانوں اور ماں باپ کے بتانا ہی ہے۔ جی، اسی طرح باقی چیزوں میں بھی اگر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ لوگ حدیث پڑھیں اور عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کے ساتھ باقی کتابیں بھی نازل، حدیث کی بھی نازل ہونی چاہیے، جبکہ یہ تو 30 صدی ہجری کے میں بعد میں جا کے محدثین نے امت کی اصلاح کے لیے یا خالص نیک نیتی کے ساتھ جمع فرمائی ہیں۔ تو ماں باپ کے اب طریقے کے مطابق چلنا یا ان کے مطابق نظریات اختیار کرنا مسلمانوں کی کثیر تعداد، اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث شریف ابن ماجہ میں موجود ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع، ساری کی ساری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بندے، چند بندے گمراہ ہو جائیں، اپنا ایک فرقہ بنائیں، الگ ہو جائیں، جماعت سے الگ ہو جائیں، ان کا کوئی ریکارڈ پیچھے موجود نہیں ہے، لیکن ساری کی ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، اب جب تم یہ دیکھو کہ اختلاف ہو رہا ہے، امت میں اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں،
تو امت کی سب سے بڑی جماعت کو فالو کرو. واہ 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 واہ. یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی و ابی، آپ کا ارشاد گرامی اس حوالے سے کہ جب کسی بچے کو یہ شوق ہو کہ وہ یہ دیکھے کہ حق کیا ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا قدیم اور کثیر طبقہ کیسا عمل اور کیسا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو فالو کرے. سبحان اللہ. حضور نے یہاں پہ یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ خود تحقیق کر لے، خود ریسرچ کر لے، واہ. کتابیں اٹھا لے اور نہ کسی استاد کے پاس پڑھے. حضور پاک نے خود ہی راستہ آسان کر دیا. ہاں جی سبحان اللہ. تو ماں باپ جو ہیں یا ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، ان کا اصل میں حق پر ہونا، ان کی عقیدے و نظری ہی حق پر ہونا کی دلیل ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ جماعت سے، جامع ترمذی میں جو روایت ہے کہ جماعت سے الگ نہیں ہونا. صحیح. یہ جو مختلف روایتیں پڑھتے ہیں کہ بھئی 72 ہوں گے، یہودیوں کے 71 ہوئے، عیسائیوں کے 72 ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، ایک ہوں گے، اس میں ملت اور جماعت کے لفظ ہیں. جی. تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں. الحمدللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے والے، ہاں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہم لوگ ہیں. تو حضور نے جماعت سے جدا ہونے والے کے بارے میں فرمایا من شذ شذ فی النار. جو جماعت سے الگ ہوا وہ کہاں گیا؟ اللہ اکبر. جہنم میں گیا. ہمارے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے عارف کھڑی ہیں محدث کشمیر، آپ نے کیا فرمایا؟ در مرشد دا چھڈی ناہی نہیں تا ہو جاویں گا روگی. در مرشد دا چھڈی ناہی نہیں تا ہو جاویں گا روگی. جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او پگہاڑاں جوگی. یعنی جو ایسی بکری جو ریوڑ سے الگ ہو جائے وہ بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو لہٰذا جماعت کے ساتھ منسلک رہنا، مسلمانوں کی کثیر تعداد کے ساتھ منسلک رہنا، یہ نبی پاک کا بھی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، اور ان کے نظریات عقائد کو بھی اپنا کر چلنا چاہیے. اپنی الگ ریسرچ کی ان سے ضرورت ہے، ان سے ہٹ کر کسی ایسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو صاحب نے فرمائی ہے. اچھا، اگر ائمہ اربعہ کی بات کی جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایک امام کی بات ماننا ضروری ہے یا وقت کے ساتھ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی امت کا عمل یہ ہے کہ 4 ریسرچوں نے، 4 ائمہ نے ان معاملات میں جن میں اختلاف تھا دنیا کے سامنے اپنی اپنی ریسرچ پیش کی، اور امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب مسلمان قیامت تک جتنے بھی آئیں گے ان 4 ریسرچوں میں ایک ریسرچ پر عمل کریں گے. صحیح. یہ تقلید اور تھوڑا سا لفظ ہے نا، عربی زبان کا ہے. تو جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ تقلید کا معنی یہ قلد یقلد تقلیداً سے مصدر ہے، تو تھوڑا سا اجنبی چیزیں ہمارے، کیونکہ اب لوگ جو ہے نا وہ انگریزوں کی زبان زیادہ آسانی سے سمجھتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ 4 ریسرچر ہیں. حقیقی معنوں میں 4 ریسرچر ہیں. انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی اپنی ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کر دی. سبحان اللہ. اب ضروری ہے کہ ان میں سے ایک ریسرچر کے پیچھے بندہ چلے. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں آپ کو امام ابو حنیفہ کی بات اچھی لگتی ہے تو آپ اس پر عمل کر لیں، ہاں، دوسرے ٹائم آپ کو امام شافعی کی بات پسند آتی ہے، تو یہ تو ہو گیا نفس پرستی. اچھا. جو آج کل یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو مرضی لگتا ہے آپ اس پر کیا کر لیں، عمل کر لیں. اب نماز جمع کرنے کے حوالے سے یہاں تک بھی میں نے سنا کہ بغیر عذر کے جب بھی چاہیں آپ جناب نماز جمع کر لیں. اللہ. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان کے اوقات ہر وقت میں، اگر نماز کا وقت ہی نہیں ہے تو 5 نمازوں کا مطلب کیا ہے اگر وقت ہی نہیں ہے؟ تو لہذا یہ ہے امت کو آپ یوں سمجھے کہ مذہبی بے راہ روی کی طرف لے کے جانا. بالکل صحیح. کہ ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کا کوئی نظریہ ہی نہ رہے، کوئی عمل ہی نہ رہے، جس کا جو جی چاہ آتا ہے وہ عمل کرتا رہے، نتیجتاً امت ایک کیا ہو جائے، جو بدی ہوئی اور ایک متحد امت ہے وہ کیا ہو جائے، انتشار اور افتراق کا شکار ہو جائے. لہذا یہ ائمہ نے اس پر کتابیں باقاعدہ لکھی کہ یہ واجب ہے کہ ایک امام کی ریسرچ پر عمل ہوگا. صحیح. الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ غیر بھی مانتے ہیں، غیر کے مقلدین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس ریسرچ پر عمل ہوتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ہے. واہ واہ واہ. ان کی ریسرچ پر عمل ہوتا ہے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں آپ امام شافعی کی بات مانیں، ایک وقت میں، یہ تو پھر وہی ہوا کہ پھر ڈائریکٹ بندہ پھر کر لے، خود ہی ریسرچر بن جائے نا. تو الحمدللہ ان 4 ائمہ کے بعد امام طحاوی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کوئی ریسرچ پیش کریں، بلکہ امام طحاوی اور امام بیہقی
رحمۃ اللہ علیہ محدثین یہ احناف میں اور وہ شوافع میں، صحیح، امام طحاوی احناف میں اور امام بیہقی شوافع میں، وہ درجہ ہے ان کا کہ اگر یہ کسی الگ مذہب کی بنیاد رکھتے کہ یہ کہتے کہ ہم اتنے ان میں دم تھا، خم تھا صحیح، کہ یہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ایک امام کی ریسرچ پر ہی عمل کرنے کو کیا سمجھا، کیونکہ یہ دانا لوگ تھے، یہ امت کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، جوڑنا چاہتے تھے۔ واہ، لہذا آج بھی الحمدللہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں تو ایک ہی امام کی ریسرچ پر عمل ہوتا ہے، حنفی ہی ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے اولیاء احناف رہے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ ریسرچ پسند، تو پھر وہ اس ریسرچ کے جواب میں کچھ لائے بھی تھے نا ہمارے پاس، واہ واہ واہ، جواب میں کیا لے کے آئے گا، بس صرف باتیں یا گفتگو، تو اس کا تو کوئی پھر اثر نہیں ہے۔ لہذا آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک امام کو فالو کرنا ہی کیا کہتے ہیں شرعی لحاظ سے بھی ضروری ہے، اور عقلی اور پریکٹیکلی بھی، فطری طور پر بھی ضروری ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی ریسرچ پر عمل ہوگا تو کیا ہوگا، آپ نے ایک کمرہ بنانا ہے مثلا، تو آپ نے اس کو سیٹل کرنا ہے، تو ایک ماہر کی رائے لیں گے یا مختلف ماہرین کی رائے لیں گے، ہر ماہر کی رائے پر عمل کر دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کے سامنے بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک وقت میں ایک امام کو فالو کرنے میں ہی بھلائی بھی ہے اور یہی فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے ناظرین کرام، آپ غور تو کیجئے، موجودہ دور میں جو فتنہ کیا جا رہا ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ یعنی کہ ہم جب چھوٹے تھے، ہم جب مدرسہ پڑھتے تھے، جب ہم نے شعوری دنیا میں قدم رکھا تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ بھائی تحقیق ہو چکی ہے، یہ مسلمات ہیں، اور تحقیق کرنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، سارے اس کے اصول جانتے تھے، ان تمام فنون سے واقف تھے۔ اب جب تحقیق ہو چکی تو ہم نے صرف عمل کرنا ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ بھائی ان چاروں کی تحقیق میں سے آپ کسی کی بھی کر لیں، کسی کو بھی آپ تقلید کر لیں، کسی پر بھی عمل کریں جس سے دل چاہے، ایک تو یہ کہا گیا۔ پھر اس سے آگے کے لوگ آ گئے کچھ، انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی ریسرچ کریں، اپنی تحقیق کریں۔ اب نہ بندہ تحقیق کر پائے گا، نہ اس کو وہ عمل کی طرف جائے گا۔ یعنی بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ مذہب سے دور کیا جائے، اسلام سے دور کیا جائے، اس کو اس لیول پر آگے کھڑا کر دیا جائے کہ پہلے سب کو وہ غلط سمجھے، پہلے سب کو وہ کمزور سمجھے، اس کے مائنڈ کو اتنا تیار کیا گیا کہ بھائی آپ کی جو تحقیق ہوگی نا وہی مکمل ہوگی، وہی کامل ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ عمل کریں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا نہ وہ تحقیق کر پائے گا کیونکہ اس کے پاس وہ فنون ہے ہی نہیں، اس کے پاس وہ راستہ ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے تحقیق ہو سکتی ہے۔ کیونکہ قبلہ مفتی صاحب نے آغاز میں ہی کہا کہ ایک شخص آیا، اس کا یہ دعویٰ تھا، میں ریسرچ کر کے آیا ہوں، پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اینڈ یہی ہوگا، تو وہ کیا عمل سے بھی دور ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی دین سے دور ہونا ہو، العیاذ باللہ اسلام سے دور ہونا ہو، تو پھر یہ باتیں اس شخص کو اچھی لگتی ہیں کہ بھائی ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، تو بندے کو اس طرف پھر یہ لے کر جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تو اللہ کے کرم سے عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گزارنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں اس تحقیق پر پورا یقین ہے کہ جو اس دور کے عظیم علماء کرام نے، مجتہدین نے کی، جن پر بعد میں کئی لوگوں نے، کئی بڑے لوگوں نے تحقیق کی، تو پتہ لگا کہ ہاں یار ہم مطلب اتنے ذہین، فتین، دانا قسم کے دانشور لوگوں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو ان کی تحقیق ہے وہ واقعی کمال ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب اس بات پر تحقیق ہو چکی ہے کہ ان کی تحقیق کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی تحقیق اتنی اعلیٰ اور شاندار ہے کہ قابل تقلید ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی پر تقلید کرنے والے ہیں اور اسی پر تقلید کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ یہاں اگر یہ سوال بھی شامل ہو جائے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی خود قرآن پڑھیں، خود سمجھیں، تو آپ کو کون روکتا ہے؟ تو اگر بندہ خود قرآن پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھ لے اور عمل کرے، تو اس میں کوئی مذائقہ ہے کیا؟ آپ صاحب گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج کل یہ بہت زیادہ بات سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ جو مسلمان علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ جی، حالانکہ یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ جس کو یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر پا سکتے، یعنی ایک سورج کا انکار کرنے کے مترادف ہے کہ علماء کرام نے تو مدارس ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے مدارس موجود ہیں، جی، تو یہ کس لیے ہیں؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہیں نا۔ یعنی قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے سے لے کر اس کو سمجھنے تک کا پورا جو سسٹم ہے وہ مدارس نے فراہم کیا ہے،
اور آج جو دین کا فہم ہے یا گوگل کا جو ترجمہ جو مفتی گوگل کا جو یہ لے لیتے ہیں یا 360 ہے یا یہ ترجمے سارے کس نے کیے ہوئے ہیں؟ جس کو یہ اگر وہ ترجمہ ہاتھ رکھ لے نا ہم اگر اس پر اگر کسی بندے کے سامنے جو ریسرچر ہے ہمارے سامنے ہے اس کے سامنے اگر ہم ہاتھ رکھ لیں یہ عربی لکھی ہوئی ہے، نبی پاک نے تو حدیث عربی میں فرمائی ہے اور یہ اردو تو ہماری زبان ہے، تو ذرا تو عربی میں ڈائریکٹ ہمیں سمجھا کے دکھا، تو وہ اس کے بغیر وہ ہمارے ترجمہ کیے بغیر وہ سمجھ نہیں پاتا۔ ایک تو یہ الزام بہت بڑا بہت جھوٹا الزام ہے کہ علماء مسلمانوں کے جو علماء ہیں وہ امت کو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے مولوی اگر بیٹھا ہوں تو ایک وقت تھا کہ میں مولوی نہیں تھا، میں عام بچہ تھا، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں بکریاں چرا رہا ہوتا یا مجھوں کو پٹھے ڈال رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اپنے گاؤں میں، اگر میں استادوں کے پاس نہ بیٹھتا ٹھیک ہے، تو میرے استاذوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے آج قرآن کی بھی سمجھ آتی ہے اور الحمدللہ سنت کی بھی سمجھ آتی ہے۔ استاد کے پاس آنے سے پہلے میں ایک عام آدمی تھا، اور یہی ہر عالم دین کی کہانی۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میری والدہ مجھے بھیجتی تھی دھوبی کے پاس کہ وہاں کے کپڑے دھونا سیکھ لے، تاکہ کیا کر لے گا، بچہ یتیم ہے تو کچھ اپنا ہنر سیکھ لے گا۔ راستے میں امام اعظم حنیفہ کا درس ہوتا تھا، آپ وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ والدہ کو پتہ چلا کہ یہ تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے بچہ، تو وہ آئی اور اس نے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو وہاں جانے دیں، دھوبی کے پاس کچھ ہنر سیکھنے دیں۔ امام صاحب اسے آپ نے انہیں خرچہ دینا شروع کر دیا۔ مہینے کا پورا خرچہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام صاحب نے دیا۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ استاذ کی اہمیت کیا ہے، استاد ہوتا کیا ہے۔ امام اعظم حنیفہ خرچہ دیتے رہے، پھر مائی صاحبہ کو پریشانی ہوئی کہ آپ پھر آ گئی ایک دن کہ آپ بھی بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، ایک دن پھر ہم نے دنیا سے چلے جانا، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے تو پوری زندگی پڑی ہے، آپ اسے ہنر سیکھنے دیں، دھوبی کے پاس جانا دیں۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نے مائی صاحبہ سے کہا، حضرت قاضی ابو یوسف کی والدہ سے، مائی تمہیں کیا پتا تمہارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، تمہارا بچہ پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ کھانا سیکھ۔ اب وہ امام صاحب نے تو فرما دیا، مائی صاحب کو سمجھ نہیں ہے بھی کیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا ولی 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 کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر امام ابو حنیفہ ولی نہیں ہے، دنیا میں ولایت کا نشان ہی کوئی نہیں۔ اللہ اگر امام اعظم ولی نہیں ہے تو اس وقت وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ تو کیا ہوا، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پڑھے بڑے ہوئے، عالم بنے، اور ہارون رشید کے زمانے میں پھر چیف جسٹس آپ لگے، قاضی القضاء، سب سے بڑے قاضی۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں گھر تھا، سواری آئی، شاہی سواری، بادشاہ وقت نے بھیجا ہے، سواری بھیجی ہے، تو آپ تشریف لے گئے، تو ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا، کھانا کھلایا، اور بعد میں کہا کہ قاضی صاحب آج آپ کو نا ایک اسپیشل سویٹ ڈش بھی کھلانی ہے میں نے۔ واہ 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 واہ، اور یہ سویٹ ڈش وہ ہے جو ہم بادشاہ لوگ بھی کبھی کبھی کھا سکتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ جب پیش کیا گیا تو آپ نے تناول فرمایا، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا یہ پستے کے روغن میں فالودہ بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قاضی صاحب، قاضی ابو یوسف جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے امام پر قربان جاؤں، اپنے استاد پر قربان جاؤں، ماں مجھے دھوبی بنانا چاہتی تھی، استاد نے مجھے بادشاہوں کے ساتھ کھانا کھلانے والا بنا دیا۔ تو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا میں آج تک قرآن کریم کو جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، جتنا سمجھا گیا ہے اور جتنا سمجھا جائے گا وہ استاد کی برکت سے سمجھا جائے گا۔ بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈائریکٹ نہ پڑھیں، ہم کہتے ہیں جب دنیا کی کتابیں، انسانی کتابیں بغیر استادوں کے سمجھ نہیں آتی، تو رحمانی کتاب بغیر استاد کے کیسے سمجھ نہیں آئے گی؟ جب تک کیسے سمجھ آئے گی جب کہ خدا نے اپنے اس کتاب بھی بھیجی ہے، ساتھ میں استاد بھی سبحان اللہ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ ہر زبان میں ایک قرآن پاک کو نازل فرمائے تو یہ ہو سکتا تھا؟ 100%۔ جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اتنے قرآن نازل ہو جاتے، ایسا ممکن تھا؟ بالکل تھا۔ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ نے اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک ہی زبان میں، عربی زبان میں بھیجا اور ساتھ میں استاذ بھیجا۔ اللہ اللہ امی استاذ کل، مچ گیا جس کی بے ست بے مکے میں غل، راہ برے ان سجان منتہائے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ استاذ کل ساتھ بھیجا۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب بغیر استاذ کے نہ سمجھو، اگر بغیر استاذ کے سمجھو گے تو یہی لگے گا کہ عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں، پھر تو یہی سمجھ آئے گی نا دین کا مطلب کیا ہے۔ گھاس کو دال اور بے دب کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، گرگو کو کیا کہتے ہیں، یعنی کچھ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے
توسل سے آپ کی جو آڈینس ہے مسلمان آڈینس کو، ہم یہ مسلمان بچوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک نہ پڑھو، ہم تو پڑھنے کے قابل بناتے ہیں، واہ، پڑھنے کے قابل بناتے ہیں، ہاں جی، سمجھنے کے قابل بناتے ہیں، لہذا ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ نہ پڑھیں جی۔ ترجمے ہمارے لوگوں نے کیے ہیں، اعلیٰ حضرت کا جو کنز الایمان ہے اعلیٰ حضرت نے کیوں کیا؟ عالم کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، عالم کو تو ضرورت نہیں، عالم کو اردو زبان کے ترجمے کی ضرورت ہے بالکل نہیں ہے، وہ عربی زبان جانتا ہے۔ تو سید امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنز الایمان شریف کا ترجمہ کیا، یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے کیا۔ بہار شریعت والوں نے، بزرگوں نے بہار شریعت لکھی تو کس لیے لکھی؟ امت کے لیے لکھی، بالکل جی وہی، اس میں مقدمے میں لکھتے ہیں کہ عوام کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تو ہر زمانے میں علماء نے عوام کی رہنمائی کے لیے کتابیں لکھی ہیں، تراجم کیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا الزام ہے جو لگایا جاتا ہے کہ کسی کا کلپ اٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ آدھا وہ بھی کسی اور میرے خیال میں فرقے کا بندہ ہے جس کا زیادہ تر چلایا جاتا ہے۔ ہمارے علماء تو اس طرح نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ استاذ کے ذریعے قرآن کریم کو سیکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ علامہ صاحب، ویسے تو یہ موضوع اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے اور کئی جہتوں سے اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں ایک اہم ترین سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تحقیق کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا آج بھی اس کی ضرورت باقی ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ تحقیق کا تو نہ تو دروازہ بند ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایسا سلسلہ آ گیا کہ بھئی اجتہاد نہیں ہو سکتا یا نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نہیں پیش ہو سکتا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہیں ہمارے ائمہ ہیں، انہوں نے کچھ اصول وضع کیے ہیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہیں۔ بہت اچھا۔ اب تحقیق اور ریسرچ ان اصولوں کی روشنی میں ہوگی۔ بھئی نئی چیز آئی ہے، اب ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی آن لائن ہزاروں قسم کے کاروبار آ چکے ہیں، کئی طریقے آ چکے ہیں، تو نئی قیامت تک اسلام ہے نا، تو ضرورت تو پیش آئے گی کہ مسائل آئیں گے، نئی چیزیں آئیں گی۔ تو علماء قرآن و سنت کی روشنی میں، وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں مسائل بتاتے رہیں گے۔ صحیح۔ یہ سوال ہے کہ علماء کیوں پیدا ہوتے ہیں، اہل علم کیوں کہا گیا کہ اہل علم بنتے رہیں؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہی پر عمل ہونا تھا تو پھر قیامت تک علماء کیوں آئیں گے؟ قیامت تک علماء آئیں گے، ان اصولوں کی روشنی میں مسائل کا حل بتائیں گے، نئے پیش آمدہ۔ لہٰذا یہ تو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ بھئی تحقیق کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تحقیق کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تحقیق کی اپنی اہمیت اور ضرورت ہے، لیکن تحقیق محقق کرے گا۔ واہ 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 واہ، تحقیق کون کرے گا؟ جسے تحقیق کی طے کا ہی نہیں پتا، اللہ، تو اس نے خاک تحقیق کرنی ہے، اس نے یہی کرنا ہے کہ اس نے کہنا ہے جی بھائی ماں باپ تو شے ہی کوئی نہیں، ماموں شے کو نہیں، ابو شے کو نہیں، اس نے تو الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے آپ کے سامنے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، زمانے میں کیا ہوگا، ماں باپ کے اور بچوں کے درمیان جدائی، افتراق، انتشار ہوگا۔ صحیح۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے ائمہ نے جو اصول، اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی حدیث شریف بیان ہوتی ہے تو یہ بندے کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، یا یہ حدیث حسن ہے، یا یہ حدیث کیا ہے، جی موضوع ہے، یا حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہے، یہ نام لیتے ہیں حدیث۔ حالانکہ حدیث تو ایسا نہیں ہوتی، حدیث تو حدیث ہوتی ہے، نبی پاک کا فرمان ہوتا ہے، اصل میں تو سند ہوتی ہے۔ تو محدثین نے اپنے اجتہاد اور تجربات کی روشنی میں ایک فن بنایا جس فن کو اصول حدیث کہتے ہیں۔ بہت اچھے، تو کسی بھی حدیث کو پرکھنے کے لیے انہوں نے کچھ اصول اور ضوابط بنائے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں آج بھی کیا کیا ہوگا، تحقیقات جاری ہیں۔ صحیح، جاری ہے نا جی، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا موقع آتا ہے وہ نئی تحقیق پیش کرتا ہے۔ اسی طرح فقہائے اعظام نے اپنے زمانے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ محدثین کے اصولوں کے پیچھے تجربات ہیں، اجتہادات ہیں۔ سبحان اللہ۔ فقہائے اعظام کے اصولوں کے پیچھے قرآن اور سنت ہے، صحیح، تجربہ یا اجتہاد نہیں ہے محض۔ صحیح۔ تو ان کی روشنی میں وہ اصول موجود ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ احناف ہے نا، امام اعظم حنیفہ کی ریسرچ پر عمل ہوتا ہے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تلامذہ نے جو اصول بیان کر دیے ہیں اس اصول پر کتب موجود ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہم کیا کریں گے، نئے پیش آمدہ مسائل کا جائزہ لیتے رہیں گے اور لوگوں کو مسائل حل بتاتے رہیں گے۔ تو یوں یہ سمجھیں کہ مطلقاً دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ جو جدید مسائل آتے رہیں گے، قیامت تک علماء ان کا مسائل ان اصولوں کی روشنی میں بیان کرتے رہیں گے۔ عام آدمی کے لیے اب جیسا کہ اب روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے بعض ہمارے دعوت اسلامی کے جو علماء ہیں
ان کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا. بعض علماء کا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے انجیکشن سے. اب یہ بالکل نئی چیز ہے, انجیکشن نہیں تھا پہلے. صحیح. اب عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جس عالم پر اعتماد کرتا ہے صحیح, اس عالم کے فتوے پر عمل کر لے, کافی ہے اس کے لیے. صحیح. یعنی موجودہ زمانے میں جدید مسائل میں بھی ثقہ علماء, یعنی یہ ضروری ہے. ثقہ علماء, ہاں جی, ثقہ علماء کی آراء میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا ہے. اللہ اکبر. یہ اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف رحمت, یہ رحمت ہے. اس لیے اختلاف تو ہے, لیکن وہ علمی اختلاف ہے. اس میں عام آدمی کیسے فیصلہ, یہ بھی اگر کوئی کہے جی عام آدمی کہتا ہے جی میں تو دیکھوں گا جس کا قرآن و سنت کے زیادہ موقف قریب ہوا. عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ دو جید علماء کرام کی آراء میں سے کس کی رائے قرآن کے زیادہ قریب ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ جس پر اس کو اعتماد ہے جی, اس کے فتوے پر عمل کر لے گا. قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں بری. بالکل ٹھیک ہے. اب ناظرین کرام, یہاں ایک شخص یہ سمجھ لے کہ بھائی جو میری رائے ہے اور ایک جید عالم دین کی رائے ہے یہ اختلاف رحمت ہے, ایسا نہیں ہے. دو جید علماء کرام کہ جو ثقہ علماء کرام ہیں ان کی رائے میں اختلاف ہے, یہ رحمت ہے. اور اس میں سے آپ کو زیادہ جو عالم دین بہتر لگتے ہیں, جن کو آپ زیادہ فالو کرتے ہیں, ان پر آپ عمل کر لیں تو شرعی اعتبار سے آپ اپنی جگہ رائٹ ہے. علامہ صاحب نے بہت کمال گفتگو تحقیق اور تقلید کے موضوع پر فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ویسے تو یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر کئی نشستیں ہوں پھر بھی اس کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں جو مین باتیں ڈسکس ہو سکتی تھیں وہ الحمدللہ مفتی صاحب سے ہم نے سوالات کیے اور آپ نے بڑے ہی خوبصورت جوابات ارشاد فرمائے ہیں. امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جو مسکنسیپشنز تھے وہ دور ہو جائیں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت عطا فرمایا. جزاک اللہ خیر. آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ کے اس جو پروگرام ہے اس کو مزید ترقی کا باعث بنائے اور آپ کے محبین میں اضافہ فرمائے. آمین آمین. ناظرین کرام بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.